مگر بھٹی صاحب سب سے پہلے میں ایک سینس لینا چاہتا ہوں. آج صبح میں نے خبر دیکھی کہ ایک خال ہی سنا ہے, ویسے تو ظاہر ہے سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, مگر میں خبر دیکھ رہا تھا کہ بعض سینسٹیو مقامات پر ابھی سے جو سوات کی ٹیم یا جسے سوات کہتے ہیں ان کی ٹیمز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ کچھ ایسے خطرات موجود ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بن سکتی ہے, پرٹیکولرلی اگر ہم یہ دیکھیں جو کیپٹل ہل میں ہوا تھا؟ آصف بھٹی صاحب. صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ ساری صورتحال چونکہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور امریکی انتخابات میں آپ نے خود ہی پہلے بیان کر دیا کہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے شروع، کیونکہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. یہاں پر دو اس کے فیزز ہوتے ہیں الیکشنز کے، ووٹنگ کے. ایک تو تھا ارلی ووٹنگ کا سلسلہ جو کہ 21 اکتوبر کو شروع ہوا اور مکمل ہو گیا 31 اکتوبر تک، جبکہ 5 نومبر کو جو ہے حتمی جو ہے وہ میدان لگے گا، سیاسی میدان لگے گا اور اس میں فیصلہ ہوگا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پر اس وقت سوال ابھرنے شروع ہو چکے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات کہ خود ٹرمپ جو ہیں وہ اس انتخابی نتیجے کے پہلے ہی جو متوقع نتیجہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا کر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ شاید اس کو تسلیم نہیں کریں گے اگر ان کو شکست ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی میں جو ان کی مد مقابل ہیں وائس پریزیڈنٹ کیملا ہیرس، وہ نپی تلی گفتگو تو ضرور کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی میں ان کو بھی للکار رہی ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ میچور گفتگو نہ کرے، وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ 2016 کے الیکشن جب میں کور کر رہا تھا تو اس وقت بھی صورتحال ایسی تھی. اس وقت بھی خاتون ان کے مد مقابل تھی، یعنی ٹرمپ کے مد مقابل ہیلری کلنٹن تھی جو کہ اس وقت وزیر خارجہ رہی ہیں. ابھی ان کے مد مقابل ایک اور خاتون ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، لیکن انہوں نے اس پہ حملے بھی بہت کیے ہیں ان کی ذات کے اوپر اور ان کی سیاست کے حوالے سے اور ان کی سیاسی جماعت کے حوالے سے. جہاں تک امن و امان کی صورتحال ہے تو اگر ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کے چیزوں کو دیکھا اور کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، تو یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی. اور مجھے یاد ہے افریقہ کے ایک اخبار نے لکھا کہ واٹ از دس بنانا ریپبلک، اور تصویر لگائی ہوئی تھی کیپٹل ہل کی جس کے اوپر امریکن جھنڈوں کے ساتھ لوگ چڑھائی کر رہے تھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے فیکٹر کہ اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایس ڈبلیو ٹی کی جو ٹیمز ہیں انہوں نے اپنی مختلف سیکورٹی ارینجمنٹس کر لیے ہیں. اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کوئی ایسی اب نارمل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، کیونکہ جو ارلی ووٹنگ کا سلسلہ تھا وہ تو پرامن رہا ہے، اس میں کوئی ایسی ہمیں چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی بہت ہی آؤٹ آف باکس یا آؤٹ آف کنٹرول سچویشن ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ بیلٹ باکس کے جلنے کی باتیں پتہ چلیں، غائب ہونے کی باتیں پتہ چلیں، مشینز کے اندر کوئی ڈسٹرکشن کا ایلیمنٹ بھی سامنے آیا، کیونکہ آپ کو پتا مشین یہاں پر جیسے پاکستان میں بھی شور مچا ہوا تھا کہ ای وی ایم. انتخابی مشین استعمال ہونی چاہیے، ووٹنگ مشین استعمال ہونی چاہیے. یہاں پر وہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی کوشچن نہ اٹھے کہ یہ مشینیں جو ہیں ان کا مس یوز کیا گیا ہے. تو یہ خدشہ ہونے کے باوجود امریکی انتظامیہ یہ توقع رکھتی ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. خدشات اپنی جگہ موجود ہیں صاحب، یہ آپ کی اچھا، بات یہ بالکل. آصف بھٹی صاحب آپ نے مشینز کی بات کی، میں ایلن مسک کا یعنی بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے آلریڈی اس پہ وہ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں، ہمارے ساتھ محترم مہمان ہیں فیض رحمان صاحب، سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی سے. آپ نے آصف بھٹی صاحب کی بات سنی اور یہ جو میں نے ایلن مسک کے اس بیان کا حوالہ دیا، اس حوالے سے فیض رحمان صاحب آپ تو ایک طویل عرصے سے امریکن الیکشنز اور سچویشن اور پالیٹکس کو کور کر رہے ہیں. اس طرح کی سچویشن آپ نے پہلے دیکھی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان یوزول یا غیر معمولی واقعات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں اس انتہائی ایک فیئرسلی فوٹ الیکشن کے بعد یا نتیجے میں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس بہت ہی پاپولر پروگرام پہ مجھے مدعو کیا، اور اسی پروگرام کے ذریعے یہ میرے قریبی بیٹھے ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں، ہمارے دوست آصف بھٹی صاحب، جی جی. لیکن بذریعہ لاہور مجھے ان کا سلام. تو بہرحال آپ کا سوال اہم ہے، اور اس میں دیکھیے جو یہ یقیناً بہت ہی انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے، اور کئی لحاظ سے اس میں صرف ایک ہی
یعنی ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک دفعہ 4 سال صدر کا کام کر کے اس رول کو نبھا کر ہارے الیکشن، بیٹھے، اور آج تک، یعنی آپ نے جیسا کہ انٹرو میں فرمایا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے اور باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ شاید ان نتائج کو تسلیم بھی نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے وہ یعنی اب تک جو 2020 کے جو الیکشنز تھے اس کے نتائج بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیے، نہ انہوں نے نہ ان کے جو رننگ میٹ ہیں جے ڈی وینس میں. تو اس بات کا بالکل قوی امکان ہے کہ اگر واقعی کچھ اگر وہ ہار جاتے ہیں، اور جیسا کہ ممکن ہے، ظاہر ہے بہت نیک اینڈ نیک قسم کی سچویشن ہے، تو کیا صورتحال ہوگی. دیکھیے جہاں تک جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو یہ بہت ہی ایک کامن چیز ہے کہ جو جتنے بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ایک نارمل حالات میں بھی الرٹ پر رہتی ہیں، اور اس وقت جو تقریباً جو میری اطلاعات کے مطابق کم سے کم 23 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر کہ یہ ایجنسیز زیادہ ایکٹیو ہیں، جہاں ایسے کوئی ہنگامے وغیرہ ہو سکتے ہیں اگر نتائج کسی ایک امیدوار کے حق میں نہ آئے. اچھا اب فیض بھائی، میں یہ جو یہاں رکیے گا، میں اس بات کو جی دوبارہ جی ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے 23 سٹیٹس میں سیکیورٹی کو سٹیپ اپ کرنا؟ اٹس اے روٹین میٹر یا یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے؟ یہ میرا خیال یہ ہے کہ اتنا جو اس قدر جو انگزائٹی ہے اس وقت اس امریکی معاشرے میں نتائج کے حوالے سے، اور جو ان کا امپیکٹ ہوگا، دیکھیے دونوں طرف جو ہے معاملات بہت ہی گھمبیر ہیں. یعنی جب ڈیموکریٹس دیکھتے ہیں جو ان کا جو ایجنڈا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو بہت کچھ اسٹیک پر ہے ان کے ووٹرز کے لیے، ان کے حامیوں کے لیے، اور ان کے جو وہ لوگ ہیں جو پالیسی میکرز اور جو یعنی جو آئندہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں، ان سب کے لیے بڑے ہی اینکشس مومنٹس ہیں. اسی طرح سے جو ٹرمپ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لمحہ ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے اور ان کو یہ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ ملک امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور اگر کملا ہارس جو کہ اسی ایک جنریشن پہلے ہی ان کے والدین یہاں اس ملک میں آئے تھے، آدھی وہ انڈین ہیں اور آدھی افریقن، یعنی جمیکا سے ان کے باپ کا تعلق تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل کر امیگرنٹس کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور نان وائٹس جو ہیں وہی مستقل اس ملک پر جو حکمرانی کرتے رہے. تو یہ جو اسٹیکس ہیں دونوں طرف سے بہت ہائی ہیں، اور آپ کا ارشاد بجا ہے کہ معاملات انپریسیڈنٹڈ اس لیے بھی ہیں، اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس پر بھی جو زور دیا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ کہیں یہ جذبات میں لوگ بہہ نہ نکلیں اور کوئی ایسے واقعات نہ ہو سکیں جو نہ ہو جائیں، جو کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ 2020 میں کیا ہوا. باقاعدہ تشدد ایک ایسے مقام پر ہوا، لوگ اسپیکر کی ڈیسک تک پہنچ گئے اور وہاں جا کر جو ہے باقاعدہ توڑ فیض پھوڑ رحمان کی صاحب، گئی، آپ میرے لوگ ساتھ مرے. رہیے. میں بریک پہ جانے سے پہلے اور جناب بریگیڈیئر وقار حسن خان صاحب کے پاس جانے سے پہلے مختصراً بٹی صاحب یہ آپ کی بات کو ری انفورس کر رہے ہیں، یہ جو بات فیض رحمان صاحب نے کی ہے، تو یہ کیا یہ اگر ریزلٹس نہیں مانے جاتے تو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو آگے آپ کو پتہ ہے کہ امریکن الیکشن جو ہے وہ الیکٹرل کالج میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تو یہ کہیں وہی سٹینڈ آف تو نہیں ہوگا جو الگور اور بش کا ہوا تھا؟ مختصراً فرمائیے گا آصف بھٹی صاحب. قیس صاحب، درست آپ نے نشاندہی کی، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بات اور بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ نوجوان ووٹرز کا ہے. 4.6 کروڑ لوگ جو ہیں نوجوان ہیں اس ملک میں جو کہ اس وقت ووٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی طرح انپریسیڈنٹڈ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد 60% پاکستان میں نوجوان ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ بھی جو نوجوانوں کی اکثریت ہے وہ اس وقت بڑی انلائٹنڈ ہے، ان کو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ہے، انہیں پتہ ہے سیاست کس طرف جا رہی ہے. اور نیو یارک ٹائمز نے حال ہی میں اپنے ایک آرٹیکل میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ کرپشن از دی مین ایشو آف یونائٹڈ اسٹیٹس ناؤ. لیکن اس کے باوجود آپ کی بات درست ہے کہ جو ماضی میں ہوا اسی طرح کی صورتحال ٹرمپ نے پہلے بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور فیض بھائی سے میں بالکل اتفاق کروں گا